بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز سامعین، میں نے آپ سے کہا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے وجود کو جو ماننے پہ مجبور ہے، کیونکہ سوالات کا ڈھیر اس کے سامنے پڑا ہوتا ہے، تو ان جو ہے سوالات کا جواب اس کو نہیں مل سکتا ہے۔ اور جن لوگوں نے جو ہے اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کیا ہے اور ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ابھی تک جو ہے 1% بھی کامیاب نہیں ہوئے ہیں جوابات دینے میں۔ وہ اللہ کے جو ہے وجود کو تسلیم کیے بغیر سوالات کے جواب میں 1% بھی جو ہے کامیاب نہیں ہوئے ہیں، اور 1% بھی جو ہے انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ ایسا ہی جو ہے ہنسی اور مذاق کے قابل ہے، جو پہلے ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا۔ آگے بس میں اب ڈارون ہے۔ ڈارون نے جو ہے اپنا نظریہ پیش کیا، تو اس نے کیا کیا؟ ڈارون نے یہ تو نہیں بتایا ہے کہ گھاس پہ کیسے پیدا ہو گیا۔ ڈارون نے یہ تو نہیں بتایا ہے کہ درخت کیسے بن گیا۔ ڈارون نے یہ تو نہیں بتایا ہے کہ زمین کیسے بن گیا اور اس پہ پانی کہاں سے آ گیا۔ ڈارون نے تو یہ نہیں بتایا کہ یہ جو زمین کے اوپر ہوا کا خول ہے یہ کس نے جو ایجاد کیا۔ اس نے تو صرف یہ بتا دیا کہ زندگی کا ابتدا کیسے ہو گیا۔ آگے بات میں اس نے صرف یہ بتا دیا کہ زندگی کا ابتدا کیسے ہو گیا، لیکن پھر بھی اس نے جو طریقہ جو ہے زندگی کی ابتدا کے بارے میں بتایا ہے یہ بالکل جو ہے انسان اس سے مطمئن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بہت بڑا اختلاف ہے کہ زمین کا جو زندگی کا جو وجود ہے، یہ زندگی کا جو وجود ہے یہ زمین پہ ہوا ہے یا خلا میں ہوا ہے یا فضا میں ہوا ہے۔ اس بات پر جو اتفاق نہیں ہے۔ بہت سارے جو ہے اعتراضات، جو شخص کہتے ہیں کہ زمین پہ جو ہے زندگی کا ابتدا ہو گیا ہے، اس پہ بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، اور ان اعتراضات کی جو ہوتے ہوئے زندگی کا جو وجود ہے زمین پر ناممکن ہے۔ اس لیے جو وہ مجبور ہو گئے کہ نہیں، یہ جو ہے فضا میں پہلے جو ہے وہ زندگی وجود میں آیا ہے۔ اس پہ یہ ڈارون نے جو پیش کیا زندگی کے بارے میں، باقی جو ہے دوسری چیزوں کے بارے میں تو وہ خاموش ہے۔ ٹھیک ہے بھی؟ تو اس طرح ناقص جو ہے جوابات ہیں۔ اسی طرح جو ڈرکہیم نے جو عمرانیات کے بارے میں یہ بتا دیا، تو یہ بتا دیا کہ انسان نے جو یہ عمرانیات، یہ سوشیالوجی، یہ سوشل جو ہے زندگی کیسے جو ہے شروع کیا، وہ یہ بتا رہے ہیں۔ ٹھیک بھائی؟ کارل مارکس نے جو ہے معیشت کے بارے میں بتا دیا کہ معیشت پہلے کیسے تھا، بعد میں کیسا ہو گیا۔ ٹھیک بھائی؟ لیکن انسان سے پہلے جو ہے کیا تھا؟ ٹھیک بھائی؟ یہ انسان سے پہلے چیزیں جو ہے وجود میں کیسے آ گئے، یہ ان کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ بات آگے سمجھے؟ اسی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے اکثریت جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ خدا کے بغیر جو ہے وہ ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتے۔ لیکن خدا بھی کیسے مانتے ہیں؟ وہ بھی مذہب کا خیز ہے۔ خدا کو مانتے تو ہے، لیکن مذہب کا خیز۔ بات سمجھ گئے؟ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جو نیوٹن کی زندگی کے بارے میں تھا۔ ٹھیک بھائی؟ تو اس جو ہے کتاب کے آئنسٹائن کی زندگی کے بارے میں کتاب میں پڑھ رہا تھا۔ ٹھیک بھائی؟ تو اس کتاب کے اندر جو ہے اس مصنف نے جو ہے آئنسٹائن کی نظریات کو بیان کر دیے تھے، نظریہ اضافت۔ تو 102 صفحے جو ہے اس نے تفصیل سے جو ہے آئنسٹائن کا نظریہ جو ہے بیان کر دیا، لیکن پھر جو ہے اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ جو نظریہ ہے آئنسٹائن کا، یہ کسی جو ہے ہستی نے جو وجود دیا ہے اس کو۔ یہ نظام، یہ سسٹم، یہ خود بخود نہیں ہوا ہے، یہ کسی ہستی نے بنایا ہے۔ مجبور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ مصنف بھی جو ہے 100-200 صفحے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں کہ اس کا ایک خالق مان لیں۔ یہ مصنف کیا کہتے ہیں؟ ہم مجبور ہیں کہ اس جو ہے سسٹم کا، اس نظام کا ایک خالق مان لیں۔ لیکن بعد میں کیا کہتے ہیں؟ مذہب کا خیز جملہ یہ ہے جو بعد میں آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں، اس کائنات کا خالق تو جو ہے ہمیں ماننا چاہیے اور یہ ضروری ہے، اس کا وجود ہونا چاہیے، لیکن ہاں ایسا خالق ہمیں نہیں چاہیے
جو ہمارے معاشرتی مسائل میں مداخلت کرے۔ ایسا خالق ہمیں نہیں چاہیے جو ہماری معاشی مسائل میں مداخلت کرے۔ ایسا کوئی خالق ہمیں نہیں چاہیے کہ وہ ہمیں پابند کر دے کہ زندگی اس طرح گزارو، اس طرح نہیں گزارو۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آپ اندازہ لگائیں، ایک ہستی نے جو ہے کائنات پیدا کیا ہے، ایک ہستی نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس ہستی نے آپ کی ضروریات کا جو مکمل انتظام کر لیا ہے، اسی جو ہے ہستی کے جو ہے تو پھر آپ کا بقا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی خاطر جو ہے آپ نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہو، اس کی خاطر آپ روزہ رکھنا نہیں چاہتے ہو، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ معیشت سے سود نکالو، آپ سود نہیں نکالنا چاہتے ہو، آپ کہتے ہیں کہ خالق رہو ٹھیک ہے لیکن ہمارے کام سے کام نہ رکھو۔ ایسی جو ہے بدبخت لوگ ہیں، ٹھیک بھائی۔ بہرحال میں بتانے یہ چاہتا تھا کہ خدا کی ہستی کو ہم نے اس لیے تسلیم کیا ہے کہ یہ ہماری ہر ضرورت سے جو مقدم ضرورت ہے، ہمارے ہر ضرورت سے اہم ضرورت ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ ہماری جو لیے پانی سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، ہمارے لیے سانس لینے سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ہماری جو زندگی اجرن ہو جاتے، ہمارے لیے زندگی جو ناممکن ہو جاتے اگر ہم اللہ کے وجود کو نہ مان لیں۔ آگے بات سنیں گے؟ ہاں، اسی وجہ سے جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سارے لوگ جو ہے وہ خدا کو مانتے ہیں۔ جو لوگ کمیونسٹ ہے، جو لوگ دہری ہے، وہ بھی جو ہے غیر اختیاری طور پر جو ہے بعض اوقات جو ہے خدا کی جو ہے وہ پکار کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بچا دے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا ہے، بہت بڑا ہے کہ مصیبت کے وقت جو ان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتا ہے تو وہ خدا کو پکارتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کا نام جو ہے شاہ ولی ہے انشاءاللہ۔ یہ کتاب کی چونکہ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا تو ابھی اس کا جو ہے نام مجھ سے بھول گیا۔ یہ لڑکا ہے کابل کا، یہ جو ہے روس چلا گیا پڑھنے کے لیے، 6 سال اس نے جو ہے پڑھے، اس کا نام ہے احمد شاہ، اس کا نام ہے احمد شاہ۔ یہ روس چلا گیا، 6 سال اس نے جو ہے پڑھ لیا، تو پھر وہاں سے جب وہ آ گیا اس نے ایک کتاب لکھا ہے، اس کا نام اس نے رکھا ہے میں نے روس میں کیا دیکھا۔ تو اس کتاب کے اندر جو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ فیلڈ پہ گئے ہوئے تھے، ہمارے استاذ ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ جو دوسرے جو یونیورسٹی کی شاگرد بھی تھے، تو ہم فیلڈ پہ گئے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ جو ہے سمندر میں کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم جو ہے کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے تو کشتی نے کوئی ہچکولا کھایا، نزدیک تھا کہ وہ جو ہے ڈوب جائے پانی میں، تو ہمارے استاذ نے فوراً جو ہے کہا یا اللہ۔ جب اس نے یہ اللہ کہا تو اسی استاد سے جو میرے 10 دفعہ بحث ہو گیا تھا کہ اللہ ہے، اس نے کہا کہ نہیں ہے، تو میں نے فوراً اس کو کہا کہ ارے بھائی اب تو کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، ابھی تو آپ نے اللہ کو پکار دیا، کیوں؟ تو وہ پھر جو چپ رہا، خاموش رہا، ٹھیک ہے بھائی۔ اور یہی بات جو ہے مشرکین کے بارے میں قرآن کہتے ہیں کہ جب جو وہ سمندر میں پھنس جاتے ہیں تو ایک اللہ کو پکارتے ہیں، جب سمندر سے جو حفاظت سے نکل کر خشکی میں آ جاتے ہیں تو پھر دوسروں کو اللہ کی شریک بناتے ہیں، ٹھیک بھائی۔ تو یہ جو ہے میں نے آپ کو جو یہ بتا دیا کہ اللہ کا وجود جو ہم نے مان دیا ہے یہ اس وجہ سے کہ اس کی جو ہے وجہ سے ہمارے بہت سارے سوالات کا جو جواب مل جاتا ہے، اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ بڑے پریشان ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ یہ ایک خلیے کے بارے میں پریشان ہے کہ یہ خلیہ اس طرح منظم کیوں کیسا ہے، یہ اس طرح حیرت انگیز کام کیسے کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں، یہ کس نے یہ جو ہے سسٹم اس میں ڈال دیا ہے، بس میں بڑے بے چین ہیں، اسی کے لیے جو ہے وہ رات دن لگے ہوئے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو بس آگے جو ہم آپ کو جو انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ یہ جو کائنات ہے، خاص کر ہمارا زمین، ٹھیک ہے بھائی، اس میں اللہ جل شانہ کی قدرت کی نشانیاں کیا ہیں، اور ہماری ذات کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں کیا ہیں، اس کے اوپر جو ہم بات کریں گے۔ اور یہ غور اور فکر جو ہے یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو ہے ایسے لوگوں کو عقل مند کہا ہے جو غور فکر کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی پہلی آیات میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اولی الالباب یعنی صاحب العقل لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اور صاحب عقل لوگ جو ہے ان کا ایک نشانی یہ ہے کہ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں جو ہے غور کرتا ہے
اور پھر اس جو ہے آیت کی تشریح میں جو ہے علماء کرام نے، صحابہ کرام نے اور تابعین نے جو ہے کیا کہا ہے، تفکر ساعت خیر من قیام لیلۃ، تھوڑی دیر کے لیے جو ہے غور کرنا، فکر کرنا اللہ کی جو ہے مخلوقات میں، اللہ کی جو ہے صفات میں، یہ پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو ہم اسی جو ہے غور و فکر کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھیں گے، اور ہم آپ کو ایک ایک کر کے بتا دیں گے کہ اس کائنات میں کیا جو ہے وہ نشانیاں ہیں، ہماری ذات میں کیا نشانہ ہے۔ اس سے جو ہے پھر جو ہے ہم خدا کے وجود کو تسلیم کر لیں گے، پھر بعد میں یہ ثابت کر لیں گے کہ خدا ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے یا کتنے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔